السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منان جابری۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ پٹی میں امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کی قرارداد کو دی منظوری۔ روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ تازہ فائرنگ کے واقعے میں 4 افراد شہید اور کئی زخمی۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے غزہ کے سمندر میں قائم عارضی امریکی بندرگاہ کے ذریعے امداد کی فراہمی معطل کر دی۔ فلسطینیوں کو مشکلات کا سامنا۔ اور سعودی وزارت اسلامی امور نے حج کے لیے آنے والے 9 ملکوں کے مزید 145 شاہی مہمانوں کا کیا خیر مقدم۔ شہدائے فلسطین کے رشتہ دار بھی ہوں گے شامل۔ ناظرین، ہیڈ لائنز کے بعد اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی۔ سلامتی کونسل میں قرارداد کی منظوری میں 14 ووٹ آئے، جبکہ ایک رکن یعنی روس نے ووٹ نہیں دیا۔ جنگ بندی کی اس تجویز کا مسودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے منظور کیا تھا۔ حماس نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے تحفظات کا اظہار کیا۔ پیش ہے ناظرین یہ تفصیلات۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکی قرارداد منظور کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس قرارداد کے حق میں سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ 11واں موقع تھا جب سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ سے متعلق قرارداد کے مسودے پر ووٹ دیا ہے، تاہم صرف 3 کی منظوری دی ہے۔ قرارداد 2735 میں، جس کی کاپی میڈیا کو جاری کی گئی، اس میں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے 31 مئی کو اعلان کردہ 3 مراحل کی جنگ بندی کی تجویز کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام نے اسے قبول کیا اور حماس نے بھی اسے تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فریقین پر زور دیا گیا کہ وہ بلا تاخیر اور شرط کے قرارداد کو مکمل طور پر نافذ کریں۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لینڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ سلامتی کونسل نے حماس کو ایک واضح پیغام بھیجا ہے، میز پر جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کر لیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو لڑائی آج ہی رک جائے گی۔ انہوں نے بھی کہا کہ حماس اب دیکھ سکتی کہ بین الاقوامی برادری ایک معاہدے کے پیچھے متحد ہے جو جانیں بچائے گا، غزہ کے لوگوں کی تعمیر نو، بحالی اور اسرائیلی یرغمالیوں کو ان کے خاندانوں کے ساتھ دوبارہ ملانے میں بھی یہ قرارداد مدد دے گی۔ یاد رہے کہ امریکہ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ فوری جنگ بندی کے منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے اپنی قرارداد کے مسودے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ووٹنگ کی درخواست کی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 31 مئی کو اقوام متحدہ سے الگ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اپنی تجویز پیش کی تھی۔ اس تجویز کے تحت اسرائیل غزہ کے آبادی والے علاقوں سے نکل جائے گا اور حماس یرغمالیوں کو آزاد کر دے گا۔ جنگ بندی ابتدائی طور پر 6 ہفتوں تک جاری رہے گی۔ قرارداد میں غزہ میں کسی بھی قسم کی جغرافیائی اور آبادیاتی رد و بدل اور غزہ کے رقبے کو کم کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کیا گیا ہے۔ اس دوران اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے سلامتی کونسل کی اس قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم اسرائیل نے توقع کے عین مطابق اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیل پر جنگ بندی کے دباؤ کے درمیان بھی غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق غزہ شہر کے ایک رہائشی عمارت میں اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی آج شہید کر دیے گئے۔ اس طرح اسرائیل کی درندگی جاری ہے اور شہدائے فلسطین کی تعداد 37,600 سے زائد ہو چکی ہے۔ فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس اور اسلامی جہاد کی قیادت کے 2 وفود نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کی، جس میں انہوں نے تمام سیاسی اور میدانی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ خاص طور پر غزہ پٹی کے خلاف قابض ریاست کی جارحانہ جنگ کو روکنے کی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ حماس کے بیان میں کہا گیا کہ جماعت کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے دوحہ میں اسلامی جہاد کے وفد سے ملاقات کی۔ بیان میں اشارہ دیا گیا ہے کہ دونوں وفود نے بالواسطہ مذاکرات اور جنگ کو روکنے کی کوششوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کسی بھی معاہدے میں جارحیت کے مستقل خاتمے، غزہ پٹی سے جامع انخلا، تعمیر نو، محاصرہ ختم کرنے اور قیدیوں کے ایک سنجیدہ معاہدے کے امکانات پر بھی غور و خوض کیا۔
بیان کے مطابق دونوں جماعتوں نے لبنان، یمن اور عراق میں مزاحمتی محاذ اور حمایتی علاقوں کے اتحاد کو سراہا اور قابض دشمن کے ہاتھوں وحشیانہ قتل عام اور اس پر چھیڑی جانے والی تباہی کی جنگ کے باوجود فلسطینی عوام کی شاندار ثابت قدمی کی ستائش کی۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے رام اللہ سے ملحقہ قصبے اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 4 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے 8 افراد کو فلسطین میڈیکل کمپلیکس پہنچایا گیا۔ ان میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی اسپیشل فورس نے ایک گاڑی پر گولیاں برسائی جس سے کئی شہری زخمی ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فورسز نے گاڑی پر گولی چلانے کے بعد گاؤں پر دھاوا بول دیا جس سے تصادم شروع ہو گیا۔ اسرائیلی قابض پولیس نے کہا کہ اس نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی جس نے ایک چھاپے کے دوران اس کے کئی اہلکاروں کو کچلنے کی کوشش بھی کی۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے غزہ کے سمندر میں قائم کی گئی عارضی امریکی بندرگاہ کے ذریعے امداد کی فراہمی معطل کر دی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ڈائریکٹر کی جانب سے امدادی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ واضح ہے کہ غزہ کی امریکی بندرگاہ سے اسرائیلی فوج کی جانب سے مغویہ افراد کی رہائی کا آپریشن کیا گیا تھا جس کے دوران 274 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی حملے میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے 2 گوداموں پر راکٹ برسائے گئے جبکہ عملے کا ایک فرد زخمی ہو گیا۔ عالمی ادارے کے مطابق غزہ میں بھوک کے شکار فلسطینیوں کی امداد کے لیے عارضی امریکی بندرگاہ قائم کی گئی تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امدادی کارکنوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے فی الحال کام روکا گیا ہے۔ یہ بندرگاہ مئی میں قائم کی گئی تھی اور 1 ہفتے تک کام کرتی رہی مگر پھر سمندری طوفان کے باعث اسے 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس آپریشن میں 8 ماہ سے حماس کی قید میں موجود 4 اسرائیلی مغویہ افراد کو رہا کرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس کے 4 فوجی رفح میں ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ غزہ میں زمینی آپریشن کے آغاز کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوج کے 299 اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے 4 فوجیوں کی موت کی باقاعدہ طور پر تصدیق کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ گیواتی بریگیڈ کے 4 فوجی جوان غزہ کے جنوبی علاقے رفح میں ایک عمارت میں بم دھماکے کا نشانہ بنے۔ فوج نے اس دھماکے کی ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی ہے۔ تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ اہلکاروں نے رفح میں ایک گھر کے اندر بارودی مواد پھینکا تھا تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو اس کا خاتمہ ہو سکے۔ اہلکار جب 3 منزلہ عمارت میں داخل ہوئے تو دھماکہ ہو گیا اور عمارت کا کچھ حصہ ان اہلکاروں پر گر گیا۔ فوج نے دھماکے میں 7 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے خادم حرمین شریفین کے پروگرام کے تحت حج کے لیے آنے والے 9 ملکوں کے مزید 145 شاہی مہمانوں کا استقبال کیا ہے۔ اب تک 75 ملکوں کے 1075 شاہی مہمان مملکت پہنچ چکے ہیں۔ واضح ہے کہ دنیا بھر کے 88 ممالک کے 3322 عازمین سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی دعوت پر فریضہ حج ادا کریں گے۔ ان میں 2000 عازمین فلسطین میں شہید ہونے اور زخمی ہونے والے شہریوں کے رشتہ دار ہوں گے۔ نائجیریا کی خاتون عازم حج نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق اس سال حج سیزن میں ہونے والی یہ پہلی ولادت ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 30 سالہ خاتون نے مکہ کے میٹرنیٹی اینڈ چلڈرنس ہاسپٹل میں بچے کو جنم دیا جس کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق خاتون کو حمل کے 31 ہفتے بعد ہی شدید تکلیف کے سبب ہاسپٹل کے ایمرجنسی روم میں داخل کروایا گیا۔ ایمرجنسی ٹیم نے ان کی حالت کا جائزہ لیا جس کے بعد خاتون کو میٹرنیٹی وارڈ منتقل کیا گیا جہاں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وقت سے قبل پیدا ہونے والے بچے کی مکہ کے ہاسپٹل میں دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور خاتون کی حالت بھی بہتر ہے۔ افریقی ملک ملاوی کے نائب صدر کا لاپتہ طیارہ ممکنہ طور پر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ یہ بات افریقی ملک کے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار کی جانب سے بتائی گئی۔ نائب صدر ساولوس کلاؤس کا طیارہ ممکنہ طور پر چگنوگا کے جنگل میں گر کر تباہ ہوا مگر ابھی تک اسے دریافت نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گھنا جنگل اور دھند ریسکیو آپریشن میں رکاوٹ ہے۔ واضح ہے کہ اس طیارے میں ملاوی کے
نائب صدر سمیت 10 افراد سوار تھے۔ ملاوی کے صدر نے پیر کی شب عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ دل شکن صورتحال ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تیاری کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور مجھے امید ہے ہم سب افراد کو ڈھونڈ لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز کے سگنلز کے مطابق اس طیارے کی آخری پوزیشن جنگل میں 10 کلومیٹر دور ریکارڈ کی گئی تھی اور اسی وجہ سے وہاں تلاش کا کام کیا جا رہا ہے۔ ملاوی کے صدر نے طیارے کی تلاش کے لیے پڑوسی ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ اور برطانیہ سے بھی مدد طلب کی ہے۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ پٹی میں امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کی قرارداد کو دی منظوری۔ روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ تازہ فائرنگ کے واقعے میں 4 افراد شہید اور کئی زخمی۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے غزہ کے سمندر میں قائم عارضی امریکی بندرگاہ کے ذریعے امداد کی فراہمی معطل کر دی۔ فلسطینیوں کو مشکلات کا سامنا۔ اور سعودی وزارت اسلامی امور نے حج کے لیے آنے والے 9 ملکوں کے مزید 145 شاہی مہمانوں کا کیا خیر مقدم۔ شہدائے فلسطین کے رشتہ دار بھی ہوں گے شامل۔ خبر نامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ منان جابری کو سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔